خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی جب وہ کسی سے قرآن سنتے تھے؟ اس بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ وہ آپ ہی پر نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننے کا شوق رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی. جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ہم تلاوت سنتے ہوئے کتنے آنسو بہاتے ہیں اور کتنی بار ہمارے اوپر ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں. اللہ کا ذکر سن کر تو مسجد نبوی میں کھجور کے درخت کا وہ تنا جو آپ کا ممبر تھا وہ کس قدر خوش ہوتا، اور جب آپ کے لیے نیا ممبر بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ دینا چھوڑ دیا تو اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آواز آنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن دوسرے ممبر کو استعمال کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا. اگر ایک تنے کی حالت یہ ہوتی ہے تو ہماری حالت پھر کیا ہے؟ وہ بہتر ہے یا ہم بہتر ہے؟ لیکن جن کے دل سخت ہو جائیں ان کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، پس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں.